چھاپو، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، یا کرتا کے بعد سلیش وہ جو ترچھا نشان ہوتا ہے وہ لگا کے لکھو کرتا کرتی، تاکہ عورت بھی پڑھ لے۔ ترجمہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا، عورت بھی تو پڑھے گی۔ تو آپ نے جتنے ترجمے لکھے ہیں وہاں لکھا کرتا ہوں، تو پھر عورت کے لیے الگ چھاپو۔ اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، کرتا کرتی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھئی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ کا لفظ پہلے لاؤ نا۔ تم کہتے ہو شروع، تو شروع کا لفظ پہلے آیا، اللہ کا لفظ تو پہلے نہیں آیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع۔ اتنا ہی پڑھنے سے پتہ چل جائے کہ ترجمہ کرنے والا کوئی خاص آدمی ہے۔ چلیں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ میں ایک ایک آیت نہیں، آپ کو دو تین صرف نمونے سنا دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنے ترجمے ملتے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر عربی گرامر آتی ہو تو نعبدو اور نستعین مضارع ہیں، اور یہ جو مضارع ہوتا ہے یہ دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو لفظ مضارع جس کو کہیں گے دو زمانوں کے لیے، موجودہ بھی اور آنے والے کے لیے بھی۔ موجودہ کو حال کہتے ہیں، آنے والے کو استقبال، جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے۔ کرتے ہیں یہ تو حال ہو گیا، مستقبل کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کریں گے۔ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے، یہ ترجمہ تو نہیں ہے۔ وہاں تو لکھتا ہے کرتے ہیں، تو یہ تو حال کا ہوا، آگے کا کیا ذکر ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو۔ حالانکہ روہیل کھنڈ کے تھے، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، افغانی تھے، روہیل کھنڈ میں رہتے تھے۔ روہیل کھنڈ والوں کی زبان آپ نے اگر سنی ہو، آپ یہاں کہتے ہیں وہ ہیاں کہتے ہیں، آپ وہاں کہتے ہیں وہ ہواں کہتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو لہجہ ہے وہاں کا، لیکن اس کے باوجود کیا اردو لکھی ہے، کیا کمال دکھائے ہیں، آج دنیا سلام کر رہی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے برابر ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ جتنے ترجمے آپ بازار میں دیکھیں گے موجود ہیں، ان میں آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس سے دل میں آپ کے کھٹکا آ رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سے تبلیغ کرو نہ کرو، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر تبلیغ کا فائدہ، پھر نبی کو بھیجا کیوں؟ شک پیدا ہوگا اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس شک کو دور کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ قسمت کے معنی حصہ کے ہوتے ہیں، ان کے حصے میں ہی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی اور نبی کی ذات کا خیال رہا، ہر موقع پر ادب رہا۔ ترجمہ پڑھیں گے تو مثلا قل، آپ بازار میں دیکھیں گے تو وہ اکثر جو ملے گا ترجمہ تم کہہ دو، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ فرما دو، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو یہ فرق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا۔ کتنے مسئلے حل کیے وقت کے بارے میں۔ یہ جو آپ آرام سے آج مزے سے روزہ کھولتے ہو،
جی زوال کا وقت کون سا ہے، سحر کا وقت کون سا ہے، تہجد کا وقت کون سا ہے، فلانی نماز کا وقت، فجر کی اذان کب ہوگی، صبح صادق کب ہوگی، سحری کا ٹائم کیا ہوگا، غروب آفتاب، یہ نمازوں کے یہ جو چارٹ ملتے ہیں آپ کو اور آپ مزے سے آج کل کر رہے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، یہ لوگوں کو اتنی آسانی، اس کو علم توقیت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو سکھایا، جس شاگرد کا نام ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، یہ پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گواہی دے دوں، دیوبندیوں کا دارالعلوم ہے کراچی، دارالعلوم کراچی کورنگی میں، وہاں کے جو مفتی صاحب تھے جن کا نام مفتی محمد شفیع تھا، ان کے پاس کسی نے سوال کر لیا یہی علم توقیت کا، تو اس کا آج تک فتویٰ چھپا ہوا موجود ہے، پوچھنا ہو تو مولانا ظفر الدین بہاری سے پوچھ لو۔ اس نے بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا نام لکھ دیا کہ وہ جانتے ہیں یہ علم مجھے نہیں آتا، ان کو بھی ماننا پڑا۔ ان کا اس سے یعنی امت پر احسان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان۔ سود سے کیسے بچ سکتے ہیں، کرنسی کی حیثیت کیا ہے، الکفل الفقیہ الفاہم پوری کتاب لکھی ہے، آج بھی چاہو تو پورا بینک کا نظام اس پر قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا مختصر سوال آتا تھا، پوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ ایک کتاب لکھی الفوز المبین کتاب کا نام ہے، مسئلہ کیا لکھا اس میں؟ زمین حرکت نہیں کرتی۔ سائنس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین حرکت۔ اس کتاب میں 105 دلیلیں دی ہیں۔ کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 105، اور آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ 80-90 سال ہو گئے اس کتاب کو، آج تک کوئی وہ دلیلیں توڑ نہیں سکا، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کی ان دلیلوں پر امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ ان کو بھی ماننا پڑے گا زمین حرکت نہیں کرتی۔ حضرت قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، مدینہ منورہ میں آرام فرمائے۔ 80 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ میں 1975 میں حضرت کے پاس گیا، پورا رمضان ان کے پاس رہا، سوال کیا ان سے، یہ جو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے زمین نہیں گھومتی، سائنس کہتی ہے گھومتی ہے، تو سائنس والے جانیں اور وہ جانیں، کوئی محبت کی دلیل بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے؟ یہ تو ہو گئی نا عقل والوں کے لیے 105 دلیلیں، عاشق کے لیے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا آپ بھی سن لو۔ انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت عشق والوں کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک ہی دلیل ہے کہ اس زمین پر مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ یا رسول، ان کے ادب کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، گھومتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین اگر گھوم رہی ہو تو کسی کو نیند نہ آئے۔ اتنی دلیلیں دی ہیں انہوں نے، عقل حیران۔ یہ پانی کا فلسفہ کیا ہے، ہوا کا فلسفہ کیا ہے، پوری کتابیں لکھی ہیں۔ تعویذ لکھنے کا انداز، نقش بھرنا اس کو کہتے ہیں۔ کوئی مربع لکھتا ہے، کوئی 10 خانوں کا، کوئی 15 خانوں کا، کوئی 7 خانوں کا، کوئی 8 خانوں۔ 2300 طریقے اعلیٰ حضرت کو آتے تھے۔ کتنے؟ 2300 طریقے۔ اور اس بندے کا حال کیا تھا؟ مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نے بتایا، نیند کا ٹائم ہوتا نا تو اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھ جوڑ کے دائیں رختا جہاں بیٹھتے تھے نا، کتابیں انہی کے درمیان آپ اسی طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے،
کوئی الٹے ہاتھ سے دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا پورا جسم لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا تھا. کبھی ٹانگیں لمبی کر کے پسار کے نہیں سوئے. فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا کہ بغداد کی سمت کون سی ہے. آپ لوگ ادھر میری طرف دیکھ رہے ہو نا, آپ کے دائیں طرف کیا ہے؟ بغداد. فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا ادھر بغداد ہے, میں نے کبھی ادھر پاؤں نہیں کیے. محبت اتنی غوث پاک سے, ایسے نہیں درجے ملتے. بڑی شان وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. سارے کے سارے دنیا بھر کے جتنے اس وقت باطل فرقے تھے, سب کوئی نبی کی شان گھٹا رہا تھا, کوئی قرآن کے خلاف, کوئی اللہ کے خلاف, کوئی اہل بیت کے خلاف, کوئی نبی کی بیویوں کے خلاف, کوئی نبی کے بچوں کے خلاف لگے ہوئے. اعلی حضرت بیٹھ کر نبی کی نعت لکھ رہے تھے. آپ کی کتابیں اتنی مشکل ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا, پڑھے تو سمجھ نہیں سکتا. انہوں نے شاعری بھی کی, بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے, نبی کی نعت لکھی. کتنی پیاری نعت لکھی. سب سے اولا اعلی 72 باطل فرقے, 72 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 ناری ہوں گے, جہنمی ہوں گے, ایک ناجی ہوگا, نجات پانے والا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. وہ 72 فرقے جو باطل ہیں وہ ایک طرف, ان کی کتابیں ایک طرف, ان کے ملا ایک طرف, ان کے مدرسے ایک طرف, ان کا سرمایہ ایک طرف, ان کی تبلیغ ایک طرف, ان کی مسجدیں ایک طرف, ان کی پوری طاقت ایک طرف, میرا احمد رضا ایک طرف. اللہ اکیلے. آج بھی میں جتنی دنیا گھوما ہوں, جہاں گیا, یہاں پہ اعتراض کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہے. تو ایک بندہ نہیں نہ سنبھالا جا رہا تم سے, تم سارے مل کے اسے ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور وہ آج تک اس کا پھریرا اونچا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا سچا غلام تھا. انہوں نے کوئی نیا دین نہیں نکالا, نیا عقیدہ نہیں نکالا, نیا فرقہ نہیں بنایا. انہوں نے قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کی ہے. تم سے تو نبی کی تعریف نہیں ہوتی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور شعر فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ
جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں نے صرف جھلکیاں دکھائیں پورا دیوان ہدایق بخشش پڑھتے رہو اور جھومتے رہو سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داں قصیدہ معراجیہ سنتے ہیں آپ ہر سال جو شعر پڑھ لو جھوم اٹھتا ہے بندہ نبی کے عشق کا وہ کشتا تھے نام محمد رضا تھا جو کام کیا وہ احمد کی رضا کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا بڑی شان عطا فرمائی اگر وہ 14ویں صدی میں نہ ہوتے میرے آپ کے ایمان کی حفاظت نہ کرتے آج یہ بہاریں نہ ہوتی محسن ہیں وہ بھی ہمارے اور پھر مقابلہ انگریز کے ہوتے ہوئے حالانکہ انگریز کی حکومت تھی غلامی کا دور تھا جارج پنجم اس کی فوٹو ٹکٹ پہ لگی ہوئی تھی ڈاک ٹکٹ پہ وہ تاج پہنا ہوا اس کو الٹا لگاتے تھے تاج نیچا رہے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو عدالت میں لے جائیں کورٹ میں فرمایا میں انگریز کی کورٹ کو عدالت ہی نہیں مانتا مقدمے بنائے گئے سب ختم ہوتے رہے اعلیٰ حضرت کورٹ دشمنوں نے بڑے الزام لگائے بڑی کوششیں کی سب کے سب ناکام ہوئے سب کے سب وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے جب نبی کا عشق ہو تو پھر درجہ ملتا ہے مرتبہ ملتا ہے انہوں نے
یہ جتنے بھی تھے انگریز کے ایجنٹ جنہوں نے دین میں رخنا ڈالنا چاہا تھا، ان سب کی سازشیں ناکام بنا دی. لکھنا پڑا ان کو بھی، ماننا پڑا ان کو بھی، تسلیم کرنا پڑا کہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا. وہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، 25 صفر کو حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ان کو آج یہ شان دی ہے. انڈیا کا ٹیلی ویژن دکھا رہا تھا 2-3 دن پہلے، اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا تھا، ہیلی کاپٹر سے انہوں نے فوٹو لی، کتنی دیر تک وہ اڑتا رہا، مجمع ہی نہیں پورا نظر آیا اس کو. انہوں نے جو لکھا ان کے مطابق 15 لاکھ سے زیادہ مجمع جمع تھا وہاں عرس اعلیٰ حضرت پر. آج بھی یہ تو ان کا اندازہ، اللہ جانے اور کتنی مخلوق تھی. دنیا جاتی ہے سلام کرتی ہے، کیوں؟ انہوں نے بھی نبی کو ہی سلام کیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں. میں حیران، میں نے ایسے ملک دیکھے ہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہیں، ان کی مادری زبان نہ اردو نہ عربی نہ انگریزی، ان کی زبان ہی ایسی، وہی بولتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان. میں نے کہا اعلیٰ حضرت تیری قسمت، جہاں بھی محفل نبی کی ہو رہی ہے تیرا ذکر ساتھ ہو رہا. عزت کی بات. وہ ہمارے امام، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، صحیح عقائد کی ترجمانی کی. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ نے ان کو اچھے علماء دیے. صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان تفسیر لکھی اور کتنی کتابیں لکھی. ایسے ساتھی تھے، ان سب میں وہ سارے حضرت تھے تو انہوں سب نے کہا یہ ہم میں اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. وہ اپنے دور کے جتنے حضرات تھے ان میں اعلیٰ تھے. مجدد، انہوں نے دین کو زندہ کیا، تازہ کیا اور غیروں کی